MGC University, Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department, for organizing this webinar. Today I will tell you about preterm labor. اگر تو جو ہے وہ لیبر انڈیوس ہو جائے بیفور 37 ویکس تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پری ٹرم لیبر. ٹھیک ہے، پری ٹرم جو ہے یہ لیبر یہ آ جاتا ہے 24 سے 36 ویکس کے درمیان. ٹھیک ہے، اگر تو آفٹر 42 ویکس ہو جائے لیبر انڈیوس تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پوسٹ ٹرم لیبر. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ 24 ویک سے پہلے لیبر انڈیوس ہو جائے تو اس کو ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ مس کیریج ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پری ٹرم میں جو ہے وہ 24 سے 36 ویکس ہے. پوسٹ ٹرم جو ہے اگر آفٹر 42 ویکس ہو اور اگر بیفور 24 ویکس ہو جائے تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے مس کیریج میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو لیبر ہے اس کو اسپونٹینیسلی انڈیوس کیا گیا ہے یا کسی اور طریقے، مطلب اسپونٹینیس ہونی چاہیے. مطلب کہ اسپونٹینیس میں یہ آ جاتا ہے کہ اس نے فیمیل نے جو ہے کوئی میڈیسن وغیرہ تو نہیں لی جو لیبر انڈیوس کرے، یہ بھی اس میں چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں جو ہے اس میں ضروری ہے کہ جو سروائکل ہے وہ زیادہ 3 سینٹی میٹر سے جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں 2 ٹرمز آ جاتی ہیں. ایک آ جاتی ہے ایفیسمنٹ آف سروکس اور ڈائلیشن آف سروکس. ٹھیک ہے، ایفیسمنٹ آف سروکس میں یہ کہ سروکس جو ہے وہ شارٹ، اور ڈائلیشن آف سروکس میں مطلب سروکس جو ہے وہ کھلا ہوا ہو، اوپن ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں اگر پری ٹرم رپچر آ جاتی ہے میمبرینس کی. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ پری ٹرم لیبر کی کازز کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ سروائکل ویکنیس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں جو مس کیریج ہوتا ہے اس کی مین وجہ ہی جو ہے وہ سروائکل ویکنیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سروکس کا جو مین کام ہے اس نے جو ہے وہ ریٹین کرنا ہوتا ہے پریگنینسی کا. ٹھیک ہے، لیکن اگر سروائکل جو ہے وہ ویکنیس ہو جائے، سروائکل اوس جو ہے وہ ایک دفعہ کھل جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کو پریونٹ، کھلنے سے پہلے اس کو پریونٹ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ اگر وہ اوپن ہو جائے سروائکل اوس تو پھر اس کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ پری ٹرم لیبر کا جو ہے وہ کاز بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں یہ ہے اگر ہم لوگ اس کی سیکنڈ کاز جو ہے وہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہے ایک میوکس بنتا ہے سروکس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ انفیکشن، کسی کوئی بھی اسینڈنگ انفیکشن ہو تو اس کو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، پریونٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بیسیکلی ایک انفیکشن ہو جاتا ہے کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کوریا ایمنیوٹائٹس، مطلب کہ انفیکشن ہو جاتا ہے فیٹل میمبرینس کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے ملٹیپل پریگنینسیز جو ہے یہ بھی ایک ٹرم ہے پری ٹرم لیبر کی جو ہے وہ کاز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر تو ٹوینس ہیں تو وہ ڈیلیور جو ہے وہ 36 ویکس پہ کر دیے جاتے ہیں. اگر ٹرپلیٹس ہوں تو 34 ویکس پہ، اور اگر 3 سے زیادہ بچے ہو جائیں تو 24 ویکس پہ ان کو کیا کیا جاتا ہے، ان کو ڈیلیوری کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ملٹیپل پریگنینسی کیوں اس کی کاز ہے؟ کیونکہ دیکھیں ملٹیپل پریگنینسی میں یہ ہوتا ہے کہ یوٹرس کا جتنا پریشر زیادہ ہوگا اتنی ہی کنٹریکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ پھر انڈیوس کر دیتی ہے لیبر کو اور وہ پری ٹرم مطلب کیا لیں پریگنینسی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل پریگنینسی میں ایک تو فیٹل گروتھ ریسٹرکشن کا بھی رسک ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن کا رسک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو پھر جو ہے وہ انڈومیتھونین دی جاتی ہے، یہ کیا کرتی ہے کہ فیٹل یورین پروڈکشن کو جو ہے وہ کم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یوٹرائن ملیرین انوملیز وغیرہ اگر تو اس سے بھی پری ٹرم لیبر جو ہے وہ انڈیوس ہو سکتی ہے. ہیمریج جو کہ ایک سائن ہے پلیسینٹل ابرپشن کا. ٹھیک ہے، جس میں ویجائنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے. اس میں فیمیل سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی کتنی بلیڈنگ ہے، کتنے کلوٹس وغیرہ تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سٹریس جو ہے یہ بھی پری ٹرم لیبر کا کاز ہو سکتا ہے کہ یہ فیٹل اور مٹرنل سٹریس جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ کاز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں کہ رسک فیکٹرز کی بات کریں، ایک نان موڈیفائیبل آ جاتے ہیں اور ایک آ جاتے ہیں موڈیفائیبل. ٹھیک ہے، نان موڈیفائیبل میں جو ہے وہ میجر ہے کچھ اور کچھ مائنر ہے. میجر میں یہ ہے کہ اگر ایک فیمیل آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے پہلے بچے جو ہے وہ 7 منتھس میں ان کی ڈیلیوری ہوئی ہے تو ممکن ہے مطلب کہہ لیں آپ کے 50% چانسز ہوتے ہیں کہ اس کا جو تھرڈ بیبی ہے وہ بھی 7 منتھس میں ہی ڈیلیور ہوگا. ٹھیک ہے، اگر تو ٹوین پریگنینسی ہے تو پھر 50% رسک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں اگر رسک ہو کہ کوئی انفیکشن یا ہیمریج وغیرہ تو نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر مائنر نان موڈیفائیبل رسک فیکٹرز کی بات کریں تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ فیمیلز جو ٹین ایجرز جن کی ٹین ایجرز میں مطلب بہت جلد مطلب کہہ لیں کہ وہ پریگننٹ وغیرہ کہہ لیں ہو جاتی ہیں ٹین ایجرز، تو ان میں بھی جو ہے یہ پری ٹرمنل لیبر کا جو ہے وہ رسک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کی چھوٹی عمر میں شادی وغیرہ کر دی جائے تو. اس کے علاوہ گرینڈ ملٹی پیرا مطلب کہ جن کے کہہ لیں 4 سے زیادہ بچے ہیں، 5 ہیں،
5 6 سے زیادہ ہیں تو پھر ان میں بھی جو ہے یہ پری ٹرم لیبر کا جو ہے وہ رسک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موڈیفائیبل میں دیکھیں تو اس میں آ جاتے ہیں اسموکنگ آ جاتا ہے، الکوہل آ جاتا ہے، ڈرگس آ جاتے ہیں جن میں کوکین ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کا BMI ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 20 سے زیادہ ہے، 20 سے کم ہے یا 35 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو انٹرول ہے ان کا پریگنینسی کا، اگر تو وہ لیس دین 1 ایئر ہے، مطلب کہ کہہ لیں کہ اگر 6 ماہ کا 7 ماہ کا انٹرول ہے تو وہ بھی جو ہے پری ٹرم پریگنینسی جو ہے پری ٹرم لیبر جو ہے وہ کاز کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کی مینجمنٹ کی بات کریں تو مینجمنٹ میں آ جاتا ہے کہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ڈیلیوری، اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اب پری ٹرم میں جو ہے وہ ڈیلیوری جو ہے وہ کی جائے یا نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے CTG کروایا جاتا ہے یا الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے فیٹس کے لیے کہ وہ نارمل ہے یا اب نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ اس میں کچھ اب نارمل ہو تو پھر اس کو کچھ اسٹیرائڈس وغیرہ دے کے اس کی لنگس میچوریشن کی جاتی ہے، پھر جا کے پھر جو ہے وہ اس کی ڈیلیوری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فیٹل کی جو ہے وہ سروائکل ویجائنل فلوئڈ میں جو ہے وہ فائبروریکٹین دیکھی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک فیٹل پروٹین ہے جو ایک گلو کی طرح کا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو زیادہ فلوئڈ ہو تو دین یہ ہے کہ ڈیلیوری تب مطلب کہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈیلینگ پریگنینسیز میں جو ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کچھ اب نارملٹی ہے تو پھر پریگنینسی کو ڈیلے کرنے کے لیے کچھ ڈرگس دی جاتی ہیں تاکہ جو ہے بیبی کی جتنے بھی آرگنز ہیں، مطلب جو بھی ایشو وغیرہ ہے وہ پہلے اس کا مکمل ہو جائے، پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ڈیلیوری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پریگنینسی کو ڈیلے کرنے کے لیے ٹوکولائٹکس دی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا کرتی ہیں؟ کام کرتی ہیں کہ کیلشیم چینل کو بلاک کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب کیلشیم چینل کو بلاک کر دیں گی تو نہ کنٹریکشن ہوگی تو نہ ڈیلیوری ہو سکے گی، اس کے لیے پھر کیلشیم چینل بلاکرز دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹا ایگونسٹ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اسمول مسلس کو جو ہے وہ ریلیکس کر دیتی ہیں اور کنٹریکشن کو جو ہے وہ کم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کیونکہ اس کے بعد اس میں جو ہے وہ آکسیٹوسن دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پروسٹاگلینڈن انہیبیٹرس دیے جاتے ہیں، کیونکہ پریگنینسی کو انڈیوس کرنے کے لیے دو جو ہیں، ایک آکسیٹوسن اور ایک پروسٹاگلینڈن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو ہی انہیبٹ کر دیا جائے گا تو پریگنینسی جو ہے وہ انڈیوس نہیں ہوگی، اس لیے جو ہے وہ یہ آکسیٹوسن انہیبیٹر اور پروسٹاگلینڈن انہیبیٹرس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیرائڈس دیے جاتے ہیں اس کی لنگس میچوریشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے مین ہے وہ ڈیکسا میتھوزون ہے اور ایک ہے بیٹا میتھوزون، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میگنیشیم سلفیٹ دیا جاتا ہے، یہ کیا کر دیتا ہے؟ یہ بلاک کر دیتا ہے کیلشیم چینلز کو، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ NC8 دیے جاتے ہیں، اس میں یہ ہے انڈومیتھسین آ جاتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ ڈیکریز کر دیتا ہے فیٹل یورین پروڈکشن کو، جس کی وجہ سے پروسٹاگلینڈن کی جو ہے وہ انہیبیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر تو کوئی انفیکشن ہے، کورونیومائٹائٹس ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ ہے اینٹی بایوٹکس وغیرہ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس انفیکشن کو جو ہے وہ کیور کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈکٹس آرٹریوسس کا بند ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پروسٹاگلینڈن کی سنتھسس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اسی لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی مینیج کیا جائے۔ اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ پرابلمس ہوں گے اس کے مطابق جو ہے وہ فیمیل کو جو ہے وہ میڈیسن دے کے اس کو جو ہے وہ کیور کیا جاتا ہے۔ اوکے سر، تھینک یو۔